وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جیسا کہ میں ڈیٹا پر انہوں نے مجھے کنورٹ کیا ہے، تو اللہ فضل کرے انشاءاللہ یہ سورہ مکمل ہو جائے۔ تو آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی تو ٹھیک آ رہی ہے پروفیسر صاحب آپ کی آواز۔ کیسر بھائی میری آواز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ الشیطان من الشیطان الرجیم، الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو معذرت کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا، تو نہیں سر اب کوئی اللہ ایسی تعالیٰ بات سے نہیں، دعا ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے ٹھیک رہے۔ انشاءاللہ۔ تو ہم سورہ الفیل جو تھی وہ 5 آیات پہلے ہم نے ختم کی تھی، اور آج انشاءاللہ سورہ قریش ہے، اور یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی جڑواں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی انعامات کیے خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو مکہ تھے ان پر، تو سورۃ الفیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا یہ گھر ہے، اور اس کے اوپر ابراہ نے بہت بڑا حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ اور بہت بڑی فوج کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس گھر کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ جی اب آگے جو صورتحال ہے یہاں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جو ہے وہ ذہن میں رکھنا پڑے گا، تو ہم سورہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر تاریخی پس منظر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور میں بالکل یہاں یہ کہوں گا کہ تفہیم القرآن میں مولانا سید ابوالعلا مودودی انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے پچھلی ساری تاریخیں پڑھ کے مختصر انداز میں ہمارے سامنے ایک پکچر جو تھی وہ رکھی تاریخی پس منظر کی، تو میں اس کو ریفر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کو جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں ان کو جزائے خیر دے اور ان کی مغفرت فرمائے اگر وہ فوت ہو چکے آمین۔ ہیں تو آمین جی۔ آمین۔ تو تاول تسمیہ پڑھ لیا ہم نے؟ جی پڑھ جی لیا سر سر۔ پڑھ لیا ہے۔ تو یہاں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قریش۔ تو لفظ قریش جو ہے ہم نے اس کو تاریخی انداز میں دیکھنا ہے کہ قریش کو خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایڈریس کیا ہے، اور ایلاف کیا ہے، کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، الشتاء کہتے ہیں سردی کو، صیف کہتے ہیں گرمی کو، اور ایلاف بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ ایلاف الف سے نکلا ہے، اور الف کے 3 معانی ہیں۔ کتنے معنی بتائے؟ تین معنی۔ 3 معنی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری زبان کا لفظ ہے الفت، جی جی الفت ہم کہتے ہیں جس کا نام ہے محبت، ایک تو معنی اس کے یہ ہیں، الفت پیدا کرنا یا الفت، اگر وضع اپنا اسم پہ آئے گا تو الفت آئے گا، اگر فعل پہ آئے گا تو پیدا کرنا، یہاں فعل نہیں آیا، یہاں ایلاف ہی آیا ہے، تو دوبارہ بھی ایلاف آیا ہے، تو اس میں مصدر بنتا ہے یہ۔ تو الف کے ایک معنی ہو گیا الفت ہونا، مانوس ہونا دوسرے معنی ہے، عادی ہو جانا، خوگر ہونا، یہ اس کے تیسرے معنی ہیں، اور چوتھے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز پھٹ جائے، منتشر ہو جائے، اور پھر وہ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے، تو یہ الف کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔
جی ٹھیک ہو گیا جی منتشر ہو کے مل جانا. میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے پتا ہوگا کہ ساتھی ساتھ ساتھ ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ میں سوچ رہا تھا کہ حروف تہجی ہمارے جو ہیں وہ الف سے شروع ہوتے ہیں. جی الف با تا سا ایسے ہی ہے. جی اب وہ الف ہے یا الف ہے، دونوں کا مادہ الف لام اور فے ہی ہے، لیکن معنی اس کے ہیں کہ منتشر ہو کر پھر مل جانا. اب یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے ملایا، اور کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. وہ تب ہوگا کہ جب ہمیں پچھلی جو تاریخ ہے اس کا پتہ ہوگا. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ یہ دو چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب اس گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ. اب بیت اللہ کے اندر ابھی آپ نے جو پہلی نشست ہے اس کے اندر ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا کہ آیات ہی وہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جب بنا رہے تھے تو اس گھر کا ذکر آ گیا، تو اس کے ساتھ ملائیں گے. پھر یہ ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ ذات جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، بلکہ اطعمہم کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف اور خوف میں امن دیا. تو یہ تو اس کے معنی ہے. میں دوبارہ کرتا ہوں، لإیلاف قریش، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ قریش کو مانوس کرنے کی لام ہے وجہ سے، کے لیے. کچھ افراد نے کہا کہ لام عربی کے اندر استعجاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ استجابیہ جملہ کئی دفعہ آ جاتا ہے تو وہ لام ہے. ہم اس کو کر رہے ہیں کی وجہ سے، کے لیے. قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں مانوس کرنے کے لیے کس سے؟ سردی. سردی اور گرمی کے سفر کے ڈسکس کریں گے. اب یہ دو چیزیں نعمت کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عادی یا یہ انسیت، یہ مانوس کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا ذکر کیا بہت ساری نعمتوں میں سے. تو یہ چھوٹی نعمت نہیں، اس وجہ سے کہ جو جگہ تھی جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لا کے کیا تھا اس کی طرف ابھی بات آتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مانوس کر دیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو جس نے مانوس کیا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو چاہیے کہ وہ قریش اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، اب اطعمہ جو ہے وہ ہے کھلایا بھی، اطعمہ، اور طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو اطعمہ کھانا دینا بھی ہوتا ہے. جس جی نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، جی وآمنہم من خوف، یہاں اظہار ہے، اور انہیں خوف میں امن دیا. یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن ہم چلتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں پتہ گری ہوئی تھیں، اور کس نے ان کو اٹھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سے پہلے خانہ کعبہ موجود تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کہ حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اس جگہ پہ انہوں نے ان اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا کہ اور ایک دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ترجمہ کریں گے آپ. ربنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو بسایا ہے. میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو بسا دیا بواد غیر ذی زرع، جی ایک ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے. جی ایک ایسی وادی میں کہ جو زراعت والی نہیں ہے، کھیتی والی نہیں ہے، اگانے والی نہیں ہے، اور ہے کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے قریب. گھر کے قریب. اب یہ عزت والا گھر جو تھا، اور ہاں بلکہ ساتھ آگے بھی بتایا کہ بسا کیوں رہا ہوں؟ بسا اس لیے رہا ہوں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب ان کو بسا اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں. اور وہاں ایک دعا مانگی کہ فجعل فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ یہ اکیلے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بنا دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. شکر کریں. ایسے ہے جی. جی بالکل ایسے. اب یہ دیکھو کتنی یہ معجزہ ہے کہ زراعت والی وادی نہ ہو، صرف ایک دعا ہو اللہ تعالیٰ پر، اور وہ اگاتے بھی کچھ نہ ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی. اور پھر کیا کیا؟ میرے جو کرینے کے آس ہے وہ یہ ہے کہ یا تو خانہ کعبہ پہلے بنایا، یا ان کو سکونت دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے اور ان کو ملا کے تو پھر جناب ابھی آپ نے پڑھا تھا حضرت جی اسماعیل علیہ حضرت السلام. اسماعیل علیہ السلام کو کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا ترجمہ ابھی پڑھا تھا؟ اِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے جب بلند بیت اللہ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، اس گھر کی بنیادیں. بھی گھر کی بنیادیں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی. اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، اور پہلی جو پڑھی تھی وہ حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم، اس کی آیت نمبر 37 ہے. اب اس کے بعد یہ لوگ یہاں بس کے کیا ہوا کہ یہ لوگ، میں نے بتایا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ الفن کے معنی کیا ہیں. الفن کا مطلب ہوتا ہے پھٹنے کے بعد، منتشر ہونے کے بعد اکٹھا ہو جانا. ٹھیک ہے جی. اور وہی مادہ ہے لإیلاف قریشین. اب یہاں سے میں شروع کرنے لگا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، جد امجد جو ان کے آتے، وہ تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. ان کے بعد جو شجرہ جاتا ہے وہ جاتا ہے قصی بن کلاب. قصی بن کلاب. اب وہ ان کی جو بہت بڑی چیز تھی اس کو ذرا دیکھنا ہے. ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی لإیلاف قریش. ورنہ
ترجمہ پڑھ لیں گے تو پھر پتہ نہیں ہوگا. یہ لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد سے اور یہاں سے پورے حجاز کے اندر منتشر ہو گئے. تو جو جد امجد تھے قصی بن کلاب، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا. وہ جو لإیلاف آ رہا ہے ان سب کو اکٹھا کیا، تو لہذا عرب والے لوگ جو قصی جد امجد ہیں ان کا لقب دیا، ان کو لقب دیا مجمع. کیا لقب دیا؟ مجمع، جمع کرنے والا. مجمع کا مطلب ماشاءاللہ، مجمع کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا. والا. تو وہ جمع کرنے والے تھے کہ انہوں نے سب حجاز کے ارد گرد سے ان لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے مکہ کے اندر دوبارہ بسا دیا. اب مکہ میں آ گئے. اب میں ذرا جلدی سے کہوں گا. ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد المناف اور دوسرے کا نام تھا عبد الدار. عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک وہ ہے حضرت ہاشم. عزت کے ساتھ بالکل بلائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ ہے. ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل. یہ مطلب عبد المطلب نہیں ہے، یہ الگ سے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. جو ہاشم تھے، یہ جو 4 لوگ تھے جو میں نے بتایا کہ ہاشم اور عبد الشمس اور مطلب اور نوفل، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس مکہ کے اندر رہ کے مشرق اور ساری شمال کی طرف اور جنوب کی طرف تجارت کی غرض سے یہ جایا کرتے تھے. اب آپ اپنا وہ نقشہ تھوڑا سا لگائیں اگر لگا سکتے ہیں کیسر بھائی تو. ہاں جی، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ صاحب باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں جی؟ جی جی. باقی ساتھی دیکھیں ذرا، اس کو لکھا ہوا ہے مکہ. جی آپ ایرو جی لے کے ہمیں نا شمال کی طرف کی سیر کروائیں جی. کہ جب گرمیاں ہوتی تھیں تو یہ 4 لوگ اپنے قافلے لے کے یہ چلے جاتے تھے ادھر مدینہ. مدینہ سے اوپر جائیں گے، اوپر جی، ہاں اوپر 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 ہی ہوگا سارا جی. مدینہ اور آگے وہ جو جارڈن آ جاتا ہے جی، اور اس کے ساتھ سیریا آ جاتا ہے شام تک، اور نیچے جائیں تو دوسری طرف خلیج آ جاتی ہے نیچے جی، اپنا بیڈ عامر کی وہ جو خلیج ہے عراق کی طرف. اور پھر مصر کو دکھائی دیا ہمیں، مصر اوپر دوسری طرف ہے، دوسری طرف اوپر اوپر جائیں اوپر یہ ہے نا جی. سر، یہ کائرو مصر ہے. لکھا ہوا ہے جی جی، مصر اس کا دارالخلافہ ہے کائرو. تو یہ تھا کہ گرمیوں کے اندر صیف جو آئے گا اس میں یہ ادھر چلے جاتے تھے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے ساتھ آدمی کا موافق ہونا، مثلا میں نے ابھی کل ہی پرسوں میں نے گیا یہاں سے لے کر کراچی تک کا میں نے سفر کیا، لیکن موسم کی موافقت بدن کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے جی. جی جی جی. ایسے ہی. اور پھر یہ ہے کہ اپنے گھر کو جیسے نیچے دیکھیں گے اسی جگہ پہ رہنے دیجیے. مکہ سے جانا اور یہ تقریباً 2000 کچھ 100 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے جارڈن تک، آگے لبنان اور سیریا اور سارا. تو لہذا ان کو مانوس کرنا اس ایٹماسفیئر کے ساتھ، مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا دل چاہے کہ میں تجارت کے لیے جاؤں اور تجارت کر کے واپس آ جاؤں، ایک. دوسرا یہ ہے کہ بندے کا جسم جو ہے اس کو بھی مانوس کر دے. یہ ایک نعمت ہے یا نہیں؟ نعمت ہے. جی بالکل. اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندہ جسم مانوس نہ ہو، بندہ بیمار پڑ جائے تو تجارت نہیں کر سکتا. اچھا جی اب نیچے آ جائیں جی، مکہ سے نیچے کی طرف یمن ہے نیچے. ہاں جی ہاں، یہ آ گیا آپ کے سامنے. مکہ سعودی عرب کا ہی شہر ہے.
لیکن اس کے نیچے دیکھیں گے تو صنعاء لکھا ہوا ہے اور یمن لکھا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ سلطنت آف عمان بھی ہے۔ تو یہ کیا علاقہ ہے؟ جنوب کا۔ ان ساری جگہوں پر جب سردیاں ہوتی تھیں تو یہ ان علاقوں کے اندر آ جاتے تھے، یہاں موسم اچھا ہوتا تھا، اور جب یہ مطلب گرمیاں ہوتی تھیں تو وہ اوپر چلے جاتے تھے۔ تو اس کو جناب کر لیں، ذرا آف کر لیں۔ اب میں سمجھ یہ آ گیا سمجھ کہ وہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، تو اس کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہ جو چار آدمی تھے، ہاشم، عبد الشمس اور مطلب، یہ تجارت کے دیے لے جاتے تھے، تو ان کے دو لقب ان کے پڑ گئے تھے، ان چاروں کے۔ میں پہلا دو لقب۔ لقب تھا تجارت کرنے والے، تو اس کو کہتے ہیں متجرین۔ متجر کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنے والا، تو متجرین تجارت کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ تجارت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا تجارت کا انداز بالکل الگ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ کیا تھی؟ جس طریقے سے ابھی ہمارے دو اپنے عبدالرؤف بھائی نے پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پڑھا تھا نا، جی ایسے ہی۔ جی وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہی چیز جو تھی بنی اسرائیل کے اوپر انعام کی، تو بنی اسرائیل سے یہ نعمت لے کے ان لوگوں کو دے دی جو قریش والے تھے، اور مکہ کو مرکز بنایا اس کا۔ تو قریش مکہ کے اندر رہتے تھے، تو اب جتنے بھی یہ چار افراد تھے، جس جگہ پہ بھی جاتے تو لوگ ان کو نہ تو راستے کے اندر کوئی ٹیکس لیتے تھے، عزت کرتے تھے، قدر و منزلت کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ بھی آئیں، مطلب ہم آج کل کے الفاظ میں کہہ لیں کہ شاہ صاحب تشریف لائیں، کیوں جی؟ جی جی تو بالکل۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ خانہ کعبہ جو کہ بیت اللہ تھا، اس کی تولیت یا اس کا متولی ہونا، کہ جب حج کرنے کے لیے وہ لوگ آتے تھے تو یہ ان کو پانی پلاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ جاتے تھے تو اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی ٹیکس نہیں، لڑائی آپ نے والعادیات ذبحا پڑھا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی جی پڑھا ہے۔ کیا پڑھا تھا؟ والعادیات ذبحا، کن کی قسم؟ ان ہانپتے گھوڑوں کی ہوئے، قسم جو پھنکارتے تیز ہوئے دوڑنے تیزی سے والے، دوڑنے والے۔ تیزی سے دوڑنے والے ہیں۔ تو وہ کرتے کیا تھے؟ وہ رات کو دوسرے کے اوپر حملہ کر دیتے تھے اور اور وہ اپنا قتل و غارت کرتے تھے۔ لیکن اس قتل و غارت گری کے اندر، میں ان ساری آیات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، والعادیات کی وقت کم ہے، تو اس قتل و غارت کے اندر ان لوگوں کا امن میں ہونا، اب بتائیے نعمت ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے۔ نعمت۔ تو لہذا یہ جو چار افراد تھے، ان کا نام میں نے بتایا، ایک لفظ تھا متجرین، تجارت کرنے والے۔ دوسرا جو ان کا نام پڑا تھا، ان کا حسن سلوک اور ان کے ساتھ حسن سلوک، وہ بھی یاد رکھنا ہے، اور وہ تھا اصحاب الایلاف۔ ان کا نام کیا تھا؟ اصحاب الایلاف، کیا مطلب الفت ہے والے، اصحاب الایلاف کا؟ ایلاف اگر کہیں الفت، الفت پیدا کرنے والے، الفت پیدا کرنے والے۔ کرنے والے۔ کرنے والے، یہ وہ چار افراد، ان میں سے حضرت ہاشم کو لے لیں، اور ہاشمی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، تو ان کے بیٹے، اپنا قصی کے بیٹے مناف ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ دوسرا وہ تھا، اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں تو عبد المناف، اور دوسرے کا نام تھا عبد الدار، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے۔ اچھا، تو مناف کے بیٹے یہ چار، ان کے بیٹے حضرت ہاشم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوئے، اور دادا تھے عبد المطلب، اور ان کے والد تھے حضرت عبداللہ،
اور ان میں سے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ابھی آپ نے پڑھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیج، ان میں سے، یتلو علیہم آیاتکا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت آپ کرے. تلاوت وہ کریں. ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے. اب کس سے پاک کرے جی؟ وہ بت پرستی سے، بت پرستی سے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ بھئی تم اس خانہ کعبہ تو بنایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اس کے لیے اور لوگوں کا مرکز بنایا. تم نے اس کے اندر کیا رکھ دیے؟ 360 بت رکھ دیے. اور اب کرنا کیا چاہیے کہ ایک بہت بڑی نعمت جو ہے کہ ایک تو تمہیں تاجر بنانا اور پھر تجارت کے اندر تمہاری حفاظت کرنا اور پھر گرمیوں اور سردیوں میں الگ روٹ بنا دینا، یہ ہے میری نعمتیں. تو لہذا تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اب میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. ہمارے پاس 4 منٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. لإیلافی قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے یا کرنے کے لیے. وجہ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا جواب فل یا بدو کے ساتھ آ رہا ہے. جی 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 ایسا ہی تو قریش کو مانوس کرنے کی کیا ہے وجہ سے. وجہ سے وجہ سے، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں مانوس کرنے کی وجہ سے. ایلافہم، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے یا مانوس دونوں. ایلاف جو ہے یہ اپنا متعدی بھی ہے لازم بھی ہے جی. تو ایلافہم، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے، کس کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے؟ رحلۃ الشتاء، رحلہ کہتے ہیں سفر، الشتاء کہتے ہیں سردی کو، الصیف کہتے ہیں گرمی کو. تو سردی اور گرمی کے ذرا اشارہ کریں جی. سردی اور گرمی کے سفر سے، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے یا مانوس کرنے کی وجہ سے. اب مانوس کرنا ہے یا مانوس ہونا ہے؟ مانوس ہونا ٹھیک ہے. کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کرنے کی وجہ سے. فل یعبدو، تو ان قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. میں نے بتایا تھا ایک تو ہے حاضر کے لیے امر، جیسے جی کہتے ہیں اعبد، تو عبادت کر، حاضر کے لیے آئے گا. اگر غائب کے لیے امر ہو تو اس کے ساتھ لام لگا دیتے ہیں، لیعبد، ایسا ہے. تو اسی سے لیعبدو، اسی سے بنا فل یعبدو. ترجمہ کیا ہوگا؟ تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. یہ تو انہیں میرے انہیں ساتھ کہیں، چاہیے کہ وہ چاہیے کہ وہ عبادت عبادت کریں. عبادت کریں. ذل بیت، جی اس جی، گھر کے رب کی. رب ھذا البیت، اس گھر اس کے گھر کے رب رب کی. کی. اب کون سا رب ہے؟ ہاں جی، اب کون سا رب ہے؟ کہ تم تو تھے وادی غیر ذی زر، ان کے اندر کچھ بھی نہیں اگاتی تھی یہ زمین. اب یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو، جو کہتے ہیں بھوک کو، جس ذات نے انہیں بھوک میں کھانا دیا. اطعمہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟
کھانا دیا، کھانا دیا، میری آواز نہیں، کھانا دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَآمَنَهُم من خوف، اور انہیں خوف میں، آمنا امن امن دیا، دیا۔ تجارت اچھی ہو گئی۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام اللہ کے کے ساتھ نام جو کے بہت ساتھ زیادہ رحم جو کرنے بہت والا زیادہ اور رحم انتہائی کرنے والا، مہربان ہے۔ اللہ کے انتہائی نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ لی، کی وجہ سے، لی کی وجہ لیے سے، یا کی وجہ سے، ایلاف لی ایلاف قریش، ترجمہ کریں آپ، قریش کو، قریش کو مانوس مانوس کرنے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم، انہیں مانوس مانوس کرنے کے کرنے لیے، کے لیے، انہیں مانوس ان کے کرنے کی مانوس وجہ کرنے کی سے، وجہ سے انہیں مانوس کرنا، جی، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے گرمی سفر میں مانوس سفر سے کرنے کی وجہ مانوس سے، کرنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کریں۔ چاہیے کہ وہ اس گھر کے بیت اللہ